خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں زندہ رکھا اور اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آئیے کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں۔ زبور 121، سام 121۔ بابرا آپ پڑھ دیجیے گا۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ بابرا آپ پڑھ دیجیے گا۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت خداوند سے ہے۔ میری قوت خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ اسرائیل کا محافظ دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا، نہ اونگے گا، نہ سوئے گا۔ نہ سوئے گا۔ ٹھہریے گا۔ دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، اس لیے ہم اطمینان سے سو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا خدا نہیں سوتا۔ وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کے لیے جاگتا رہتا ہے۔ اس کے لوگ، اس کی عبادت کرنے والے اچھی طرح سو سکتے ہیں، اور ان کا خدا زندہ خدا ہے۔ وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے بلکہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ آگے پڑھیے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے۔ خداوند تیرا محافظ ہے۔ خداوند تیرے دائیں ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ خداوند تیرا سائبان ہے، تیرا شیل ہے، تیرا شیلٹر ہے، تیری حفاظت ہے۔ خداوند تیرا سائبان ہے، تیرا شیل ہے، تیرا شیلٹر ہے، تیری حفاظت ہے۔ پاورفل کا آگے بڑھیے گا۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا۔ کہہ لیجئے، دن کی روشنی میں جب سورج چڑھا ہوا ہے تو open dangers, they will not hurt you، وہ بھی تمہیں ضرر نہ پہنچائیں گے۔ جو نظر آ رہے ہیں دن کی روشنی کی طرح ہیں، وہ بھی تجھے نقصان نہ پہنچائیں گے۔ آگے بڑھیے گا۔ نہ مہتاب رات کو، نہ مہتاب رات کو، جو اندھیروں میں ہڈن ڈینجرز ہیں، خطرناک قوتیں ہیں، شیطانی ابلیسی تاثیریں ہیں، وہ رات کے اندھیروں میں تجھے ضرر نہ پہنچائیں گی۔ آگے بڑھیے گا۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں، وہ تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے جانے، سنے جانے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب کہیں گے آمین۔ آئیے 1 منٹ کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور بھائی بشیر سے درخواست کروں گا، ہمارے بزرگ ہیں، کہ میرے لیے دعا کریں گے کہ خداوند اس کلام کو بیان کرنے میں میری کمزوری میں میرا زور بنے۔ Thank you, Jesus. وفادار باپ، ہم بے وفا ہو جائیں تو ہو جائیں،
تو وفادار رہے گا. انسان اپنے علم سے، اپنی عقل سے تیرے اس مقدس کلام کو بیان نہیں کر سکتا. جب تک تیرا پاک روح، تیری دانش، تیری حکمت، تیری عقل کام نہ کرے. میرے بیٹے کو تیرے پاک عیب ہاتھوں میں دیتے ہیں اور اپنے بندہ میں سے ہو کر اپنے مقصد سے بات کر. ہم سب کے خیال دھیان تیری طرف اور تیرے کلام کی طرف لگے رہے. آج دوپہر ہر ایک روح کہے اے خداوند یہ کلام تیرے لیے ہے اور اپنے بندہ کی بڑی مدد کر. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں. آمین. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارا خدا بہت عجیب خدا ہے، جس کے کام بھی عجیب ہیں، جس کا دنیا میں آنا عجیب ہے، جس کی پیدائش بھی عجیب ہے اور اس کے کام بھی عجیب ہے اور دنیا کی سمجھ سے باہر ہے. اس کا رشتہ ہے شخصی طور پر ہمارے ساتھ. اور زبور نویس زبور 121 میں ایک سوال کرتا ہے، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری ہیلپ، میری مدد، میری سپلائی، میری سپورٹ مجھے محفوظ کرنے کے لیے خدا کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ لگتا ہے جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ زبور نویس کے حالات مشکل نظر آتے ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. زبور نویس کے حالات ایسے نظر آتے ہیں جیسے وہ کسی مشکل میں ہے، کسی مصیبت میں ہے اور کسی کی مدد کا طلبگار ہے. وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. مدد کے لیے انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو بڑے ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے، شاید کہیں سے مجھے کوئی مدد مل جائے. لیکن جب کہیں سے مدد نہیں آتی تو پھر وہ کہتا ہے ایک جگہ ہے، ایک شخصیت ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے بنایا، جس نے میرے نتنوں میں دم پھونک کر مجھے جیتی جان بنایا. ایک ہے. اور جب سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو پھر ایک ہے جو زبور نویس کو نظر آتا ہے، اس کے بارے میں سوچ آتی ہے، جس نے ہمیشہ مجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے، وہ ہے جو میری مدد کو آئے گا اور جسے میں مسلسل دیکھ سکتا ہوں. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند کی طرف سے ہے. یہ خدا کون ہے جس پر زبور نویس بھروسہ کرتا ہے، جس کے بارے میں لکھتا ہے، جس کو اپنی کمک، جس کو اپنی سپورٹ، جس کو اپنی طاقت بیان کر رہا ہے؟ یہ خدا ہے کون؟ یہ خدا جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے آبی مخلوقات کو بنایا، جس نے سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں کو بنایا، عظیم وسیع ستاروں سے بھرے آسمان کو بنایا، خلا میں لٹکا دیا، سورج
کسی سپورٹ کے اپنی قدرت کے ساتھ اس کو ان کو خلا میں لٹکا دیا. جو ڈھلے نہیں ہوتے، ڈسٹرب نہیں ہوتے، کوئی خلل نہیں پڑتا، کیونکہ لاکھوں ہزاروں سال پہلے خدا کی قدرت سے سارا آسمان وجود میں آ گیا، زمین وجود میں آ گئی. کیونکہ کلام کے اندر خدا نے فرمایا اس کے فرمانے میں قدرت پائی جاتی ہے، اور نہ صرف وجود میں آ گئے یہ ساری چیزیں، آج تک دیکھیں قائم ہے. سورج اپنی روشنی دے رہا ہے، چاند اپنی روشنی دے رہا ہے، ستارے اپنا کام کر رہے ہیں، ساری چیزیں اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہی خدا تیرا خدا ہے، اور وہ تیری حفاظت کرے گا. جس نے آسمان، زمین، چاند، ستاروں کو وجود بخش دیا، یہی خدا تیرا خدا ہے. اگر آسمان زمین قائم ہے تو تیرا خدا تجھے بھی قائم رکھے گا. اور یہ کلام جو لا تبدیل کلام ہے، بائبل مقدس فرماتی ہے آسمان اور زمین ٹل جائے پر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. یہ ٹلنے والا نہیں ہے. تیرا خدا تجھے بھی قائم رکھے گا، اور وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، وہ تجھے سنبھالے گا. کتنا پاورفل کلام ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، مجھے ایک بات یاد آ گئی. پچھلے سال جب کرونا شروع ہوا تو کچھ مہینے گزرے تو میں رات میں سویا ہوا تھا، تو ایسی ابلیسی قوتوں نے اٹیک کیا میرے ذہن پر کہ کرونا آ گیا ہے، اب تیرے حالات اچھے نہیں رہیں گے، اب کون تجھے دے گا، کس سے مانگے گا، کہاں سے کھائے گا، تو بچوں کی ضرورتیں کہاں سے پوری کرے گا. میں تنہائی کا شکار ہو گیا. انسان ہوتے ہوئے ہم تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. مایوسی چھا گئی. میں نے اپنی بیوی سے، اپنے پاپا سے بھی شیئر کی کہ میں اس طرح کے خواب دیکھ رہا ہوں. تو میرے پاپا نے مجھے گائیڈ کیا کہ خدا مجھ سے دعا کرو، خدا مت بڑا مہربان ہے، کاروبار بند ہے، اور اچھے حالات سے جب برے حالات آتے ہیں تو بڑی مشکل نظر آتی ہے. بڑا پریشان ہو گیا، بیٹھا رہتا تھا، اکیلا جب بھی بیٹھتا تو فیئر محسوس ہوتا، انسیکیورٹی محسوس ہوتی، اور کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا تھا. اور جب ہم ایماندار کمزور ہو جاتے ہیں تو شیطان ہماری سوچوں پر، ہمارے خیالوں پر اٹیک کرتا ہے. جہاں ہم ویک ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا حملہ شروع کر دیتا ہے. تھوڑا سا فیئرفل ہوئے تو ابلیس کو موقع مل جاتا ہے، اور وہ ہمارے خیالوں کے ذریعہ سے ہم پر اٹیک کرتا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابلیس منفی باتیں، نیگیٹو باتیں ہمارے اندر ڈالتا ہے، ہمارے سوچوں میں، ہمارے خیالوں میں ڈالتا ہے. کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، تو کیا کرے گا، تو پیچھے رہ گیا ہے، تیرے پاس کوئی ہوتا نہیں، تو
پریشان ہو جائے گا چرچ کا کیا ہوگا, کلیسیا کا کیا ہوگا. ابلیس مختلف طریقوں سے ہمیں گھائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, ہمیں ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے کہ روشنی نہیں, مستقبل کیا ہے, what will happen, کیا ہوا ہے. یہ کچھ دن ایسے ہی گزرے, میں اپنے پاپا سے اور دوسرے خادم دین سے بھی شیئر کرتا ہی رہتا تھا. پریشانی پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی اور کافی دن تک ایسے ہی خواب چلتے رہے. لیکن میں ایک دن رات میں دعا کر رہا تھا تو خدا نے زبور 121 روشنی بنا کر میری آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اٹھ اور پڑھ. میں اپنی آنکھوں کو پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. پاورفل جملہ, وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا. جب یہ زبور میں نے نکالا پڑھا تو اس کے ایک ایک لفظ نے روشنی بن کر میرے سامنے یہ چمکنے لگا اور مجھے ان فکروں سے رہائی مل گئی. پترس نے کہا اپنی فکر اس پر ڈال کیونکہ اس کو تیری فکر ہے. اس پریشانی سے میں نکلا. جب میں پڑھ رہا تھا تو ابراہیم کی تصویر خدا نے دکھائی مجھے. ابراہیم کی تصویر اگر آپ پیدائش پہلے باب کی 15 باب کی پہلی سے 5 آیت تک پڑھے تو لکھا ہے ان باتوں کے بعد, پڑھیے گا, ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام, ان باتوں کے بعد after these things, جو 14ویں باب میں لکھی ہوئی ہے. 14ویں باب میں کیا ہے؟ زبردست خدا کی مدد. 14ویں باب میں خدا کی مدد ہمیں نظر آتی ہے. ابراہیم نے بادشاہوں کو شکست دی, لوط کو, اس کے خاندان کو, اس کے مال کو چھڑا کر لے آیا. وہ لے آیا, اسے ملکے صدق ملا, روٹی اسے ملی, اسے میں ملی, اسے برکت ملی. اس کو مبارک کہا اور ابراہیم نے طے یقین دی. بلیس ہوا. ٹینٹ میں اپنے خیمہ میں واپس آ گیا. خیمہ میں واپس آ گیا اور لکھا ہے ان باتوں کے بعد خدا کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا. یہ لکھا تھا, پڑھ دیجیے پہلی آیت کو. اور اس نے فرمایا, اور اس نے فرمایا, اے ابراہیم تو مت ڈر, اے ابراہیم تو مت ڈر, میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. میں تیری سپر اور چھوٹا اجر نہیں بلکہ کون سا اجر ہے؟ سب بولیں گے بڑا اجر ہوں. میں چھوٹا اجر نہیں ہوں, میں تیری سپر ہوں, میں تیری چٹان ہوں. خدا کا کلام ابراہیم پر نازل ہوا اور یہ فرسٹ ٹائم مینشن ہے کہ بائبل مقدس میں کلام کسی پر رویا میں نازل ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ کلام نازل ہوا ہے اور خدا نے فرمایا اے ابراہیم تم مت ڈر. پہلا کلام اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈر رہا تھا. خدا نے کہا
کوئی بات تو ہوئی ہوگی. ممکن ہے خدا نے اس کا چہرہ خوف میں دیکھا ہوگا, اس لیے خدا اس سے کلام کرتا ہے کہ تو مت ڈر. کبھی کبھی جب ہم, میں اور آپ خوف میں آ جاتے ہیں, ہم حالات ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں, ابلیس ہمارے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیتا ہے, ہمیں خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو ہم خوف میں آ جاتے ہیں. لیکن خداوند ہمارا رب الفواج خدا جو لشکروں کا خدا ہے, اس نے فرمایا تم مت ڈر, میں تیرا دفاع ہوں. I am your shield, میں تیری سپر ہوں. قیاس کیا جاتا ہے کہ ابراہیم ڈر رہا ہوگا کہ وہ بادشاہ جنہیں یہ شکست دے کر لوط کے خاندان کو اور اس کے مال کو لے کر آ گیا ہے, وہ پھر سے اکٹھے ہو کر اس پر حملہ نہ کر. یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ جن بادشاہوں کو اس نے شکست دی وہ کئی پھر سے سارے اکٹھے ہو کر اس پر حملہ نہ کر دے. خدا نے کہا ابراہیم میں تجھ سے کہتا ہوں تو مت ڈر, تو مت ڈر, میں نے پہلے بھی تجھے فتح بخشی ہے اور پھر بھی وہ آ جائیں گے تو میں تجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ سے ہمکنار کروں گا, کیونکہ میں غیور خدا ہوں, میں تیری سپر اور میں تیرا دفاع ہوں, اور میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں. خدا نے ابراہیم سے زبردست کلام کیا. ابراہیم نے کیا کہا, اس نے کیا کیا, کلام خدا نے تو کر دیا, لیکن ابراہیم نے کہا, وہ خوش نہیں تھا, ابراہیم خوش نہ ہوا. لکھا ہے آگے, ذرا پڑھیے گا اس کو آگے سے پڑھیے گا. ابراہیم نے کہا اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا, تو مجھے کیا دے گا. کیونکہ میں یہ انسان بول رہا ہے. خدا نے اپنی قدرت اور اپنے اختیار کے بارے میں ابراہیم سے کلام کر دیا ہے, لیکن انسان ہوتے ہوئے ابراہیم پھر بھی کمزور ہے, جس طرح میں اور آپ بھی کمزور ہیں. یہ انسان بول رہا ہے. ابراہیم نے کہا اے خداوند, آگے بڑھیے, تو مجھے کیا دے گا, تو مجھے کیا دے گا, کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں. میں تو بے اولاد جاتا ہوں. باجی تھینک یو. اے خداوند تو مجھے کیا دے گا. ہمارے لیے یہ آئینہ ہے, ذرا سوچئے گا, میں اور آپ بھی ایسے ہی ہیں, اسی طرح کے ہیں. ابراہیم نے کہا خدا تو مجھے کیا دے گا, اور شاگردوں نے یسوع مسیح سے کہا ہم تو سارا کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آ گئے ہیں, ہم نے تو اپنی مال دولت بھی چھوڑ دی اور اپنا سارا کاروبار بھی چھوڑ دیا اور ہم تیرے پیچھے آ گئے ہیں, ہمیں کیا ملے گا. ہمیں کیا ملے گا. خدا نے کہا تم اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے, اور کیا چاہیے تم کو. اتنا بڑا اجر, یہ ہے وہ اجر جس کا وعدہ ابراہیم سے خدا کرتا ہے کہ میں تیرا بڑا اجر ہوں. یہ ہے وہ اجر, تم 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. اور اس کی 15 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں بے
اولاد چاہتا ہوں، میرا سارا مال تو دمشقی نوکر الیعزر لے جائے گا. آگے پڑھیے ذرا اس کو دعائیں. کیونکہ میں تو بہتر چاہتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے. میرے گھر کا مختار، میرا سامان کا مالک تو الیعزر ہو جائے گا. پھر ابراہیم نے کہا، ابراہیم نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں. دیکھ اینجلا حجازی میں خدا بہتا ہی بولی. ایسے لگتا ہے جیسے خدا دیکھ نہیں رہا. خدا کو کہتا ہے دیکھ. دیکھ تو نے مجھے اولاد نہیں دی اور دیکھ میرا کھانا زاد میرا وارث ہوگا. اور میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا. تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوگا. اب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا ہے. جس میں دوسرے لفظوں میں ابراہیم یہ کہہ رہا ہے، اے خداوند میرے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے، میرا مستقبل نہیں ہے. میرے تو ساری جائیداد کا وارث میرا نوکر، میرا خانہ زاد دمشقی الیعزر ہوگا. میرا فیوچر کیا ہے؟ آج میں اور آپ بھی اپنے اپنے فیوچر کے لیے پریشان ہیں. ہم مستقبل کے لیے پریشان ہیں. آج دنیا میں ابتری پھیلی ہوئی ہے مستقبل کے لیے. گھروں میں ابتری پھیلی ہوئی ہے مستقبل کے لیے. میرا فیوچر کیا ہوگا؟ اور اے خدا تو کہتا ہے کہ میں تیری سپر ہوں، میں تیرا بڑا اجر ہوں، تو مت ڈر. تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ تو نے مجھے I have no future. میرا تو کوئی مستقبل مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ خدا کے بلاوے میں سارا کے ساتھ گھر چھوڑ دیا میں نے تیری خاطر. تو نے کہا اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے، اپنے رشتے داروں کو چھوڑ دے، اپنے گھر کو چھوڑ دے، جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے انسان کے. لیکن میں نے تجھے لبیک کہا، میں نے تیری بات کو رد نہ کیا. میں پھر تیرا وفادار رہا. میں بیابانوں میں اپنی بیوی کو لے کر بھٹکتا رہا. تو نے مجھے برکتیں دی، تو نے مجھے کامیابیاں دی، لیکن میں تو بے اولاد چاہتا ہوں. میں بے اولاد چاہتا ہوں. تو نے مجھے کیا دیا؟ ابراہیم ڈس سیٹسفیکشن کا شکار ہے. وہ وعدہ جو خدا نے کیا پورا نہیں ہوا، اس لیے ابراہیم ایسی باتیں کر رہا ہے. کبھی کبھی میں اور آپ بھی خدا کے ساتھ جب ہم معاہدہ کرتے ہیں تو خدا تو وقت کا خدا ہے، کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. خدا وقت شناس خدا ہے، وہ وقت پر سب کچھ مہیا کرتا ہے. وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو. ابراہیم ہماری طرح انسان ہوتے ہوئے ڈس سیٹسفیکشن کا شکار ہوا ہے. وہ کہتا ہے خدا تم نے مجھے کیا دیا؟ میں بے اولاد چاہتا ہوں، میرا کوئی فیوچر نہیں ہے. خدا نے کہا میں انہیں تیرا علاج کروں. تو جڑا ایتھے ٹینٹ وچ بیٹھ کے آنسو بہانے لگا پیا، میں انہیں تیرا علاج کر رہا. خدا نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور باہر لے گیا. وہ ٹینٹ میں بیٹھے مایوسی کی باتیں سوچ رہا تھا. نیگیٹو سوچیں اس کو گھیرے ہوئے تھی، تاریخ باتیں اس کو گھیرے ہوئے تھی،
شکست کی باتیں اس کو گھیرے ہوئے تھی, خوف کی باتیں اس کو گھیری ہوئی تھی, انسیکیورٹی فیل کر رہا تھا. کدی کدی اسی بھی کلے پہنے نا تین دیا سوچا سانو کی پتہ نہیں ہونا کی کیا ہوگا, اور جب ہم اکیلے بیٹھتے ہیں ابلیس ادھر ہی باہر کرتا. اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم اور بھائی مل کر رہنے میں ابلیس کا ٹیگ نہیں ہوتا, سارے لڑ کے پہ جاؤ. لڑائی میں ایسے ہی ہوتا ہے, سارے لڑ کے پہ جاؤ. تو ابلیس کو کیوں نہیں ہم پڑھتے؟ آپس سے ایک دوسرے کو پڑھنے ہیں, ابلیس کو پڑھنا ہے کیونکہ ہماری جسمانی جنگ نہیں, ہماری روحانی جنگ. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, جب وہ مایوسی کی باتیں سوچ رہا تھا تو خدا نے کہا میں ابھی تیرا علاج کرتا ہوں. تو بیٹے کو سال رہا میں تیرا وعدے کی تیرے, میں تیری سر پر, میں تیرا بڑا اجر ہوں. اور لکھا ہے خدا نے اسے باہر لے گیا اور کہا لک اپ, اوپر دیکھ, کیپ لوکنگ اپ. تو نے بہت دیکھ لیا اپنے حالات پر, اپنے اوپر, اب دیکھ اوپر. بڑی نظر تو اپنے حالات پہ کی ہے, بڑی نظر تو اپنے فیوچر پہ کی ہے, اب دیکھ, لک اپ. اور ضرور کہتا میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. لک اپ, دیکھا, اب اوپر دیکھ, ذرا آگے بولے بیٹا اس کو. اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا, یہ تیرا وارث نہ ہوگا, وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. وہی جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. ابراہیم تم مت ڈر, میں تیرا خدا ہوں. اور وہ اس کو باہر لے گیا اور خدا باہر لے گیا. ذرا سنو, اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر, اب آسمان کی طرف نگاہ کر, لک اپ, دیکھ اوپر. جی, اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے, اور ابراہیم اگر تینوں گنتی آندی ہے, اگر تو گن سکتا ہے تو گن, اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے جی تو گن لے. اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی, تیری اولاد ایسی ہی ہوگی. تو گن سکتا ہے تو گن لے. اور جب اس نے اوپر دیکھا تو آسمان ستاروں کے ساتھ بھرا ہوا تھا, اور خدا نے کہا اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے, میں تیری اولاد ایسے ہی پیدا کروں گا. تیرا خانہ زاد, تیرا وارث نہ ہوگا, بلکہ وہ تیرے وارث ہوں گے جو تیرے سلب سے پیدا ہوں گے. Don't give in, keep sitting in the tent. خیمہ سے باہر نکل, اندر ہی نہ بیٹھا رہے. کبھی کبھی ہم اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں, اپنے ہی ساتھ لگتے رہتے ہیں. خدا ہمیں باہر نکالنا چاہتا ہے. جب ابراہیم نے باہر نکل کر, کیا جب وہ اگر اندر ہی بیٹھا رہتا تو اس تارے نظر آنے گا, کیا اس کو مستقبل نظر آتا؟ مجھے اور آپ کو بھی اپنا مستقبل دیکھنے کے لیے باہر نکلنا ہوگا. اگر ہم اندر ہی اپنی جنگ آپ ہی لڑتے رہاں گے, اپنے منہ سے نمدرا مارتے رہاں گے, تو زخمی بھی ہم ہی ہوں گے. ہمیں خدا کے کلام پر نظر کرنی ہوگی. Don't keep sitting in the tent. اندر ہی نہ بیٹھا رہا, باہر نکل. شاید ہم سب بھی ایسے ہی خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں میرا فیوچر کیا ہے, میرے حالات, میری فیملی, میرے ساتھ کیا ہوگا. ایسے ایمانداروں کو خدا باہر لے آتا ہے اور ان کو کہتا ہے لک اپ, دیکھ اوپر, آسمان کی طرف نظر کر. ابراہیم
आसमान को देखकर परेशान हो गया। जब उसने सितारों का झुंड देखा तो खुदा की हजूरी में गिर गया, ईमान ले आया। वो खुदा की हजूरी में सरनगू हो गया, उसके अंदर ईमान पैदा हुआ। और पैदाइश की किताब बताती है वो खुदावंद पर ईमान लाया और ये ईमान उसके लिए रास्तबाजी शुमार किया गया। ये ईमान उसके लिए रास्तबाजी शुमार किया गया। अच्छी किस्म का ईमान है और इस ईमान की वजाहत हमें रोमियो के खत में मिलती है। जरा देखिए मेरे साथ, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत। जरा देखिए। चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का ये बंदे में बाप की वजाहत कर दी कि तेरी औलाद इन सितारों की मानद होगी। बहुत सी कौमों का बाप बनाया है। आगे बढ़े। उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है। ये दो ईमान की बातें इब्राहिम के बारे में लिखी हुई हैं। जब उसने सितारों को देखा तो उसने अपने आप को भी देखा। अब एक नजर इब्राहिम ऊपर देखता है सितारों की तरफ और एक नजर अपने बुढ़ापे पर, कमजोर जिस्म पर नजर करता है। एक दफा ऊपर देखता है, एक दफा अपने आप को भी देखता है। खुदा ने ऐसा वादा कर दिया, ये तो नामुमकिन है। मैं तो 100 साल का बूढ़ा हूं, मेरी बीवी भी बूढ़ी हो गई है, हम औलाद पैदा करने के लायक नहीं है। देखता है मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आगे बढ़ेगा। उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया, और जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो मुर्दों को भी जिंदा करता है। और जो चीजें नहीं हैं, और अब इसको सारी बातें वो याद आ रही है खुदा के कलाम की। ये खुदा जो है जिसने मुझे वादा कर दिया है, मैं अपने बुढ़ापे को तो देख रहा हूँ, लेकिन उसका कलाम फरमाता है कि वो तो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, तो वो मेरे बुढ़ापे को क्यों नहीं खत्म कर सकता? वो मुझे तकवीयत और अकाबों की मदद जोर भी दे सकता है। वो जोर दे सकता। आगे बढ़िए। उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया को है, उनको इस तरह बुला लेता है, बच्चों को इस तरह बुला लेता है। अगर मैं बे औलाद हूं तो वो तो ऐसी चीजों को भी इस तरह बुला लेता है कि गोया वो है। जी आगे बढ़िए। वो नाउमीदी की हालत में अमीरी के साथ ईमान लाया, वो नाउमीदी की हालत में ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक जी, कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, बल्कि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी। वो जी, बहुत सी कौमों का बाप तू होगा। बहुत सी कौमों का बाप होगा। इब्राहिम सुन ले। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, तकरीबन कितने वर्ष का था? 100 बरस का था, 100 वर्ष का था। वो अपनी जगह ठीक ही सोच रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन है, हाउ कैन इट पॉसिबल। But everything is possible with the God in the name of Jesus. हर चीज खुदा में और यीशु मसीह में मुमकिन है। हम उसमें रहकर सब कुछ कर सकते हैं। वो कुदरत वाला खुदा है। जी आगे बढ़े जरा इसको जल्दी। तवज्जो हमें मुर्दा से बदन, जी। सारा के रहने की ज़िंदगी पर लिहाज करने के ईमान के ज़रिए ना हुआ, जी जी। और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, और ना बेईमान होकर खुदा के वादा पर उसने शक किया। तब इब्राहिम ईमान ले आया है। जी, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। उसने क्या किया? ईमान में मजबूत होकर
پر خدا کی تمجید کی، اور یہ اسی رات کی بات ہے جو پیدائش 15 باب میں ہم نے پڑھی، جس رات ابراہیم اپنے ٹینٹ کے اندر مایوسی کی باتیں سوچ رہا تھا، ناکامی کی باتیں سوچ رہا تھا، نیگیٹو باتیں سوچ رہا تھا، یہ اس رات کی بات ہے۔ یہ سب پیدائش 15 باب کی وضاحت ہے جو ہم نے رومیوں کے نام پر اس رسول کے خط میں پڑھی ہے، یہ سب اس کی وضاحت ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ خیمہ میں کیا سوچ رہا تھا کہ میرا کوئی فیوچر نہیں ہے، خدا کے پاس فیوچر ہی فیوچر ہے۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے وہ ابراہیم کے لیے پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ بھائی ٹائم زیادہ ہو گیا تو میں اس کو یہیں پر وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ایمان لایا، اے خداوند ہم تو بوڑھے ہیں، ناممکن ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو بھی لے آتا ہے، ان کو بھی ظہور میں لے آتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج خدا کے قدرت کو اور اس کے اختیار کو ہم نے دیکھا ہے۔ زبور کہتا ہے میری امت کہاں سے آئے گی؟ جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جب دنیا ہمیں چھوڑ جاتی ہے، تو ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا ماں اپنے بچے کو بھول جائے تو بھول جائے، پر میں تجھے کبھی نہ بھولوں گا، میں تجھے کبھی نہ بھولوں گا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میری امت کہاں سے آئے گی؟ سب بولیں گے میری امت کہاں سے آئے گی؟ میری امت خداوند سے ہے۔ خداوند اس کلام کے پڑھے جانے، سنے جانے اور قبول کیے جانے پر بدل بخشے۔